الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج، بيده مقاليد الفرج، والحمد والشكر له عدد ما سار سائر فوق الأراضين ودرج، وعدد ما نزل من السماء وعرج، وعدد ما دخل الأرض وخرج، والصلاة والسلام على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والأبلج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، ومن سار في دربهم وفي هديهم ولج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وفي رواية توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان،
ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فضیلت مآب علماء کرام، لائق عزت تکریم مہمانان گرامی اور مستقبل کے روشن ستاروں، اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں 1 منٹ کے لیے خاموش ہونے لگا ہوں، یہ احساس دلانے کے لیے کہ اگر آپ گفتگو یہ جاری رکھیں گے تو ہم اس درس کو یہاں ہی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ قرآن اور حدیث کے مجلس کا تقدس ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ الحمدللہ علماء اور مشائخ نے گفتگو کر لی ہے، اگر آپ خاموش نہ ہوئے تو حدیث پڑھ لی ہے، اجر ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ہم اس درس کو یہاں مکمل کر لیں گے۔ کوئی استاد اٹھ کے ان کو خاموش کروائے، وگرنہ کسی اور نے درس دینا ہے تو وہ آ کے درس دے، ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ اقدار سکھانے کے لیے ہی مدارس اور دانشگاہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حالت یہ ہوتی تھی کأن علی رؤوسہم الطیر، جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، وہ دائیں بائیں التفات بھی نہیں کرتے تھے۔ دوسرے پنڈال کے اندر اگر کوئی استاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اساتذہ کرام جو ڈیوٹی پہ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ پیچھے جائیں۔ جس شخص کے لیے خاموشی نہیں ہے اس مجلس میں، اس کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، مشائخ بات کر رہے ہیں، آپ کو اپنی باتیں سوچ رہی ہیں، خاموش ہو جائیں سارے، کسی کی کوئی آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہ مجلسیں، ابھی محترم قاری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ مجلسیں آپ کو ادب سکھانے کے لیے ہیں۔ یہ چیز جو پیچھے بات کر رہے ہیں ان کو باہر نکال دیں، اگر نہیں خاموش ہونا تو بالکل خاموشی اختیار کریں، کسی بھائی کی کوئی آواز نہیں آئے گی۔ ابھی تک بھی کسی کی آواز ہے تو باہر چلا جائے۔ آپ بیٹھیں بھائی، پیچھے سے بیٹھیں بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ اب کسی کی کوئی آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہ ادب کی مجلس ہے، علم کی مجلس ہے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک اور رازق اور قادر مطلق ہیں۔ ہماری تخلیق کا ایک مقصد اللہ ذوالجلال نے اپنی کلام مبارک میں بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تخلیق کا مقصد اللہ ذوالجلال کی عبادت ہے، اپنے لیل و نہار کو اللہ ذوالجلال کے حوالے کر دینا۔ اسی مقصد کو سمجھانے، سکھانے اور پھر دکھانے اور بیان کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے انبیاء اور رسل کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ 315 رسول، 1,24,000 پیغمبروں میں سے، اور باقی سب کے سب انبیاء علیہم الصلاۃ تھے۔ جس طرح اللہ ذوالجلال نے بطور ہادی و مرشد انبیاء علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا،
उनकी कौम व मिल्लत के लिए बतौर दस्तूर किताबों को भी नाजिल किया। वासिल बिन अस्क़अ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सिलसिला सहीहा की रिवायत है, उन्ज़िलत सुहुफ़ इब्राहीम फ़ी अव्वल लैलतिन मिन रमज़ान। सुहुफ़ इब्राहीम को अल्लाह ज़ुल जलाल ने रमज़ानुल मुबारक की पहली रात में नाजिल किया। व उन्ज़िलतित तौराह लिसित्तिन मज़ीन मिन रमज़ान, और 7वीं रात को रमज़ानुल मुबारक की 7वीं रात को अल्लाह ज़ुल जलाल ने तौरात को उतारा। वल इंजीलु फ़ी 13 खलौन मिन रमज़ान, 14वीं रात को अल्लाह ज़ुल जलाल ने इंजील को नाजिल किया। व उन्ज़िलल फ़ुरक़ान फ़ी 24 खलत मिन रमज़ान, 25वीं रात रमज़ानुल मुबारक की रात थी जिसमें अल्लाह ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद को नाजिल किया। सबसे पहले 5 आयात, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इन आयात से इस कलाम मुक़द्दस की वही का आगाज़ हुआ। वही नुज़ूल की मंजिलों को तय कर रही थी कि अल्लाह ज़ुल जलाल की रहमत, उसकी मशीयत के ताबे दुनिया के सामने ज़हूर पजीर होनी थी। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरताज रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और अल्लाह का पैगाम सुनाया। इन्नल्लाह यअमुरुक अन तुक़रिअ उम्मतकल क़ुरआन अला हर्फ़। अल्लाह ज़ुल जलाल का हुक्म ये है कि आप अपनी उम्मत को एक ही हर्फ, एक ही तरीक़े और एक ही लहजे और एक ही वजह और एक ही कैफियत में कुरान पढ़ाइए। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्अलुल्लाह मुआफ़तहु व मग़फ़िरतह, मैं अल्लाह ज़ुल जलाल से मुआफ़ी का भी तलबगार हूँ और मग़फ़िरत का भी दरख्वास्त करने वाला हूँ। मेरी उम्मत तो इस बात की ताकत नहीं रखेगी कि सब के सब एक ही लहजे के मुताबिक और एक ही अंदाज में तिलावत कर सके। जिब्रील अमीन वापस गए, दोबारा तशरीफ़ लाए तो ये आकर पैगाम दिया, इन्नल्लाह यअमुरुक अन तुक़रिअ उम्मतकल क़ुरआन अला हरफ़ैन। पैगाम इलाही ये है कि अपनी उम्मत को 2 हरफों में, 2 अंदाज़े तिलावत में कुरान की तिलावत सिखाइए। आपने फिर भी वही जवाब दिया। जिब्रील अमीन फिर वापस गए। सही मुस्लिम की रिवायत है, जब तीसरी मर्तबा आए तो आकर ये पैगाम सुनाया, इन्नल्लाह यअमुरुक अन तुक़रिअ उम्मतकल क़ुरआन अला 3 अहरुफ़। अल्लाह ज़ुल जलाल का पैगाम ये है कि अपनी उम्मत को 3 हुरूफ पर कुरान पढ़ाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया कि मेरी उम्मत तो इस बात की ताकत नहीं रखेगी। जिब्रील अमीन फिर वापस गए और चौथी मर्तबा 7 हुरूफ का पैगाम लेके आए, इन्नल्लाह यअमुरुक अन तुक़रिअ उम्मतकल क़ुरआन अला 7 अहरुफ़। और साथ ही ये फरमाया,
فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا أي أصابوا مراد الله سبحانه وتعالى. اپنی امت کو 7 حروف میں قرآن پڑھائیے، جس حرف کے مطابق یہ پڑھیں گے اللہ کی مراد کو پہنچ جائیں. جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا صحابہ کرام سیکھتے رہے، جس کو جو سکھایا جاتا اس کے مطابق وہ نماز میں بھی پڑھتا، اور نماز کے باہر بھی جب تلاوت کا جی چاہتا وہ انہی حروف میں تلاوت کیا کرتا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کی روایت ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے سنا کہ ہشام بن حکیم سورۃ الفرقان کی تلاوت کر رہے ہیں. جب میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ بہت سارے حروف میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. میں نے انتظار کیا کہ سلام پھیر لے، نماز مکمل کی. میں نے ان سے سوال کیا، من اقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ، یہ سورت آپ کو کس نے پڑھائی ہے؟ صحابی ہشام بن حکیم نے جواب دیا، اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے. میں نے ان کو ساتھ لیا، سرتاج رسول کی خدمت میں حاضری دی اور قصہ بیان کرتے ہوئے یہ میں نے کہا، ان هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. اللہ کے پیارے پیغمبر ہشام بن حکیم سورۃ الفرقان کو ان حروف میں تلاوت کر رہا تھا جو حروف آپ نے مجھے نہیں پڑھائے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے حل کے لیے 3 باتیں پیش کی. کہا ذرا پڑھ کے سنائیے ہشام. عمر کو اعتراض کیوں ہوا ہے؟ جو ہی ہشام بن حکیم نے وہ قرات سنائی تو سیدنا عمر خود فرماتے ہیں، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، پھر انہوں نے وہ قرات کی جس کو میں نے سنا. تو آپ نے سننے کے بعد فرمایا، ہاکذا انزلت، یہ قرات اسی طرح نازل ہوئی ہے، یہ لہجہ اسی طرح ہی نازل ہوا ہے. پھر کہا عمر آپ سنائیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فقرأت القراءة التي اقرأنيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی وہ قرات سنائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھائی تھی. میری قرات کو سننے کے بعد بھی آپ نے فرمایا، ہاکذا انزلت، یہ قرات قرآن کی اسی طرح ہی نازل ہوئی ہے. اور ساتھ تیسرا یہ فیصلہ سنا دیا، ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه، یہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے، جو بھی آسان لگے ان 7 حروف میں سے ان حروف میں اس کی تلاوت کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان سے علماء امت نے قرات کی اصطلاح کو لیا، کیونکہ یہ عمر کی زبان بول رہی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جب 81 دن آپ کی وفات سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 7 دن اور 8 راتیں پہلے آخری آیت نازل ہوئی،
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اور آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بلا کے کہنے لگے کہ بیٹا اس سے پہلے بھی جبریل ہر سال آیا کرتے تھے اور قرآن کا میرے ساتھ دور کیا کرتے تھے. اس سال جبریل امین نے 2 مرتبہ دور کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 مرتبہ دور صرف اس لیے اللہ ذوالجلال نے کروایا ہے کہ شاید میرا وقت آ گیا ہے. امام زرکشی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کان جبریل یأتی، جبریل امین تشریف لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرتے. ایک حرف جس عرضہ میں آتے، جس دور میں ایک حرف پڑھتے، الی ان تمر السبع، پھر 7 کے 7 حروف کا دور کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے روانہ ہوئے، قرآن مکمل ہو چکا تھا، صحابہ یاد کر چکے تھے، صحابہ کو لکھوایا بھی جا چکا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا. صحابہ 70 تو شہید ہو چکے تھے جنگ احد میں. 70 قراء کو دھوکے سے بلا کے بئر معونہ پہ شہید کیا جا چکا تھا. جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اترے. 70 قراء وہاں بھی شہید ہوئے. فتنے کا تو قلع قمع کیا ہی کیا، لیکن 70 شہادتیں بھی ہوئی. اس کو دیکھتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اگر قراء اسی طرح شہید ہوتے گئے تو قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو مزید اس کی بہتری کے لیے اس کو اس طرح لکھوایا جائے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر کی ہی ذمہ داری لگائی، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری لگائی، جن کی 10 سال کی رفاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. حکم دیا اقعدا علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پہ دونوں بیٹھ جاؤ. فمن جاءکم بشاہدین علی شیء من کتاب اللہ فاکتباہ. اعلان کر دیا جو شخص قرآن کی کسی آیت کا حافظ ہے، اس کے پاس لکھی ہوئی بھی ہے، 2 گواہ لے آئے. جو 2 گواہ لے کے آ جائے وہ لکھنا شروع کر دو. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھنا شروع کیا. پورے کا پورا قرآن لکھا گیا. دوبارہ سے اس کو کمپائل کرنے کے لیے ایک آیت بچ گئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ایک ہی صحابی کے پاس لکھی ہوئی ملی، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. شرط یہ تھی کہ 2 گواہ ہونا ضروری ہے. سوال پیدا ہوا کہ اب اس آیت کا کیا کیجئے، لیکن فیصلے تو اللہ نے کیے ہوتے ہیں. یہ نکلی بھی تو خزیمہ بن ثابت سے. یہ وہ صحابی ہے جب اللہ کے رسول نے گھوڑا خریدا، اعرابی اور بدوی کو پیسے دینے چاہا تو لوگوں نے آ کے بات کی اور ان سے گھوڑا خریدنا چاہا. آخر وہ بدوی بھی کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کو گھوڑا نہیں بیچا. اللہ کے رسول نے فرمایا بیچا ہے، اب تو قیمت باقی ہے. تو کہنے لگا حلم شہیدن، کوئی گواہ لاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خزیمہ بن ثابت ہیں. خزیمہ بن ثابت نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، یہ اللہ کے رسول نے آپ سے خریدا ہے. کہا تم تو تھے نہیں. کہا محمد عربی کی زبان سے نکلا ہے، خریدا ہے تو خریدا ہے. اسی دن اللہ کے رسول نے بشارت دی، خزیمہ ساری دنیا کی ایک ایک گواہی، لیکن میرے صحابی خزیمہ جب تیری گواہی ہوگی تو ایک نہیں ہوگی، 2 کے برابر ہوگی. پورے قرآن کو جمع کیا گیا، صحابہ سے مشورہ کیا گیا. وہ احادیث جس میں اللہ کے رسول نے مصحف کا نام لیا، 7 یجرى للعبد بعد موته، 7 ایسے اعمال جو انسان کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے لیے مستقل نیکی کا باعث بنتے ہیں. ان میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے او ورث مصحفا،
کوئی مصحف وراثت میں چھوڑ جائے، یہ نبی زبان سے نکلا تھا۔ صحابی روایت کرتے ہیں ایک استوانہ، ایک ستون ہوتا تھا جہاں مصحف پڑا ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ انہی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، انہی سے استیناس لیتے ہوئے صحابہ نے مشورہ کیا، اس کا نام مصحف رکھا۔ 2 سال 10 مہینے 3 مہینے 10 دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی۔ اللہ کے پاس چلے گئے، وہی مصحف سیدنا عمر کی طرف منتقل ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی کو ہی صبح کی نماز پڑھاتے، ذکر کرتے، گھر آتے۔ کان اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فی، اسی صحیفے کو ہی کھول کے پڑھا کرتے تھے۔ 10 سال کی خلافت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گزاری۔ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ پڑھا رہے تھے، سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب دشمن نے وار کیا، شہید ہو گئے، وہ مصحف سیدہ حفصہ کے پاس پہنچا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب پہنچتا ہے، خلافت کی بھاگ ڈور سیدنا عثمان سنبھالتے ہیں۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی 24 ہجری کے آخر میں 25 ہجری کے شروع میں آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ ہوتی ہے۔ چیف کمانڈر ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے یہ بات سنی، اسلام کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا۔ جو لوگ قرآن کی آیات کے معانی اپنی آسانی کے لیے لکھ لیا کرتے، اس کو بھی قرات کہنا شروع ہو گئے۔ کوئی کہتا قراءتی خیر من قراءتک، تیری قرات سے میری قرات بہتر ہے۔ انہوں نے دوڑ لگائی، خلیفۃ المسلمین کے پاس پہنچے اور آ کے گزارش کی، ادرک الامہ قبل ان یختلفوا اختلاف الیہود والنصارى، اس امت کی خبر لیجئے، کہیں یہ بھی قرآن میں اختلاف نہ کرنے لگ جائیں، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اختلاف کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 کام کیے۔ پہلا یہ کام کیا کہ آپ نے صحابہ کو جمع کیا، خود منبر پر تشریف لائے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اذکرکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، بتاؤ تم میں سے کون ہے جس نے یہ حدیث سنی ہے، انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے، فقاموا حتی لم یحصوا، اتنے صحابہ کھڑے ہوئے۔ راوی کہتے ہیں شمار نہیں ہو سکا، آثار یہ بتاتے ہیں 12,000 صحابہ نے گواہی دی کہ یہ روایت ہم نے اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ منبر پہ کھڑے عثمان بھی کہنے لگے، میں بھی گواہی دیتا ہوں، میں نے بھی اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے۔ پھر آپ نے اگلا سٹیپ لیا، 4 صحابہ، 4 لوگوں کو بلایا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، ان 4 کی ایک کمیٹی بنائی۔ کمیٹی کا مقصد کیا تھا؟ چیف بنایا زید بن ثابت کو اور کہا کہ تم نے ایک کام کرنا ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ وہ صحیفے میں منگواتا ہوں سیدہ حفصہ سے، جو ان کے پاس موجود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھا گیا، اس کو ایک اچھی شکل میں پھر لکھا گیا، اس کی کچھ نقلیں تیار کی جائیں تاکہ ہماری خلافت کے تحت جتنے بڑے بڑے علاقے ہیں وہاں لکھی ہوئی چیز بھی پہنچ جائے۔ ان 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور ساتھ ہی تیسرا کام کیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ حفصہ کو پیغام بھیجا، ان ارسلی الینا بالصحف لننسخها ثم نردها الیکی، یہ صحیفے ذرا بھجوا دیجئے، اس کی نقول تیار کر کے ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ پھر صحابہ سے دوبارہ مشورہ کیا، بتاؤ لکھائی میں کون ماہر ہے؟ کہنے لگے من اکتب الناس، کون زیادہ اچھا لکھتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا زید زیادہ اچھا لکھتے ہیں۔ پوچھا من اعرب الناس، کون زیادہ اعراب میں زیادہ مہارت رکھتا ہے؟ قالوا سعید بن العاص، سعید بن العاص کی زیادہ مہارت ہے۔ آپ نے فیصلہ کر دیا لکھے گا زید، لکھوائیں گے سعید۔ ساتھ ہی یہ کہہ دیا اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت، لکھاری چونکہ زید ہے، اگر تمہارا اور زید کے اختلاف ہو جائے فاکتبوہ بلغت قریش، تو تم قریش کی لغت کے مطابق اس کی لکھائی کرنا، جس کو آج رسم عثمانی کا نام دیا گیا ہے۔ پورا قرآن لکھا گیا، کسی ایک حرف میں اختلاف نہیں ہوا،
ताबूत की ता में सिर्फ इख्तिलाफ हुआ, वो कसरत इस्तेमाल से मिट चुकी थी। पूछा कि अब इसको गोल ता के साथ ताए मुदव्वरा से लिखा जाए या ताए मरबूता से लिखा जाए, चूंकि लुगत कुरैश में ताबूत की ता को लंबा लिखा जाता, इसी तरह लिख लिया गया। बाज लोगों ने यहां भी इतराज उठाया कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो सारी की सारी लुगतें खत्म कर दी थी, सिर्फ एक लुगत को बाकी रखा था। इन मिस्कीनों को मैं गुजारिश करना चाहता हूं, कुरान तो आज भी 50 लुगतों में मौजूद है। इमाम बयान करता है अल-इरशाद फिल क़िराअत अल-अशर में, अबू बकर अल-वास्ती बयान करते हैं 50 लुगतें आज भी कुरान मजीद में मौजूद है, जिनमें 8 लुगतें अफ़सा है, बाकी सारी फसीह है, कुरैश है, हुज़ैल है, तमीम है, कैस है, बनु बकर है, साद है, असद है, किनाना है। बताइए कौन सी लुगत बाकी है? नहीं, ये कहने वाले ने तो कह दिया, लेकिन इल्मी मैदान में इस बात का कोई वेटेज नहीं, कोई वजन नहीं। ये लिखाई का मसला था जो उसी वक्त हल हो गया। कोई उठ के कहता है आज कि कुरान के 7 हुरूफ तो थे, 6 हज़फ कर दिए, बल्कि 6 मनसूख हो गए। कहने वाले की बात सुन के तो लोग कहते हैं वाकई मनसूख हो गए, लेकिन इसकी हकीकत इल्मी मैदान में कुछ भी नहीं, जिसके बारे में 3 गुजारिशें हैं। इनको इल्म होना चाहिए। ये इल्मी मसाकीन जो नस का दावा करने वाले हैं, इनके इल्म में होना चाहिए। नासिख व मनसूख का ताल्लुक अहद नबवी से है। अल्लाह की रसूल के बाद कुरान के नस होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, काश के इन्होंने उसूल की किताबें पढ़ी हो, इनको पता हो खबर मनसूख नहीं होती, क्योंकि उसूली लिखते हैं। सनआनी की किताब उठाइए, शौकानी की किताबें उठाइए, दीगर उसूलियों की किताबें उठाइए। अन्य दुखूल अन्नस्र फिल अखबार युफरी इला तकज़ीबिहा, अगर खबर मनसूख समझी जाए तो खबर की तकज़ीब होगी, वो झूठी खबर होगी। अल्लाह की रसूल ने खबर दी है उन्ज़िल अल कुरान अला 7 अहरूफ, कुरान 7 हुरूफ में नाजिल हुआ है। ये खबर है, खबर मनसूख नहीं होती। फिर इन मिस्कीनों से पूछा जाए क्या दुनिया में नासिख व मनसूख की किताबें लिखी गई कि नहीं? आज हमें पता है कि अश-शैख़ व अश-शैख़ा इज़ा ज़नया फरजुमूहा अलबत्ता नकालन मिन अल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। ये कुरान की आयत थी, मनसूख हो गई, नासिख व मनसूख की किताबों में मौजूद है। हमें पता है कि अल्लाह की रसूल ने फरमाया था पहले 10 रवात थे। कोई बच्चा किसी माँ का दूध पीता है, खुशी से पीना शुरू करे और खुशी से छोड़ दे, 10 मरतबा अगर ऐसा करता है तो फिर रिज़ात साबित होती है। 5 बाकी रह गए, बाकी मनसूख हो गए। लेकिन आज नासिख व मनसूख की किताबें दुनिया के मकतबात में मौजूद हैं। इब्ने सलामा की किताब अन्नासिख व मनसूख उठाइए, इब्ने बरकात की किताब अन्नासिख व मनसूख उठाइए, अबू ताहिर अल बगदादी अब्दुल काहिर अल बगदादी की किताब अन्नासिख व मनसूख को उठाइए, सियूती की किताब अन्नासिख व मनसूख को उठाइए। इसके साथ इमाम शाह वलीउल्लाह देहलवी की किताब भी नासिख व मनसूख देखिए, ज़ुरक़ानी की किताब देखिए और नुहास की किताब देखिए। जितनी किताबें दुनिया में नासिख व मनसूख की मौजूद है, किसी एक किताब ने भी ये तज़किरा नहीं किया ये पहले हुरूफ थे, मनसूख हो गए। कैसे तज़किरा करते? क्योंकि नासिख व मनसूख का ताल्लुक अहद नबी से है। सिहाबी कैसे उसको मनसूख करते? इमाम इब्ने हज़म इसलिए कहा करते थे, लिखते हैं अगर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुरूफ को हज़फ करना चाहते, छोड़ना चाहते, उसी वक्त ही काफिर हो जाते, क्योंकि ये कुरान है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ज़ुल जलाल ने ली है। अल्लाह ज़ुल जलाल के पैगंबर के जरिए, अल्लाह ज़ुल जलाल के पैगंबर के सहाबा के जरिए इस कुरान को आगे मुंतकिल किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबी सैयदना उस्मान ने वो सहीफे मंगवाए, उनके हवाले किए, उन्होंने उसकी नकूल तैयार की, 6 मसाहिफ तैयार किए। एक मुसहफ सैयदना उस्मान ने अपने पास रख लिया, खलीफा थे। एक मुसहफ सैयदना ज़ैद बिन साबित के हवाले किया कि मदीने वालों को इसकी रोशनी में पढ़ाना है। एक मुसहफ मक्की अब्दुल्ला बिन साहिब के हवाले किया, जाओ मक्के वालों को इसकी रोशनी में पढ़ाना है। एक मुसहफ बसरी आमिर इब्न अब्द कैस के हवाले किया, जाओ बसरे वालों को तुमने पढ़ाना है तो इसका ख्याल करना है। एक मुसहफ कूफे वालों को,
मुसफ़े कूफी दिया, अबू अब्दुर्रहमान सुलमी के हवाले किया, जाओ कूफे वालों को पढ़ाओ, ये बतौर दलील आपके पास होना चाहिए। एक मुसफ़े शामी तैयार किया, जो शाम के इलाके में भिजवाया, मुगीरा बिन शिहाब, अभी शिहाब के हवाले किया कि आप इसकी रोशनी पढ़ाइए। पूरी उम्मत के अंदर कीलो काल भी खत्म की, बातें जो उठ रही थी उसको भी खत्म किया, निजाम के मुताबिक खलीफा ने निफास किया, और कुरान मजीद जो अल्लाह के रसूल के जमाने में नाजिल हुआ था उसी को सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में दोबारा से एक अच्छी शक्ल में कंपाइल किया गया। फिर उन्हीं सहीफों को उनकी नकलें तैयार करके सईदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके जमाने में इनको दोबारा लिखा गया, और लिखने के बाद सईदना ज़ैद इब्न साबित बयान करते हैं, फ़अरज़तुल मुस्हफ़ अलैहा, मैंने वो मुसहफ़ जो मंगवाया था, इन सारे मसाहिब जो मैंने तैयार करवाए और किए, इनके साथ मुवाज़ना किया, मुक़ारना किया, फ़लम यख्तलिफ़ा फ़ी शैइन, किसी एक चीज में भी कोई इख्तिलाफ नहीं था। यहां रुक के मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, कुरान तवातुर से साबित है, क्योंकि कुरान की तारीफ है कलामुल्लाह ताला, ये अल्लाह की कलाम है। कौन सी कलाम है? तकल्लम बिही हकीकतन, अल्लाह ने इसको कलाम किया है, बिकलामिन युस्मा, ऐसी कलाम के साथ जो सुनी जा सके, मिन्हु बदअ व इलैहि यऊद, ये अल्लाह से ही शुरू हुई है और वापस अल्लाह के पास ही जाएगी। ये अल्लाह की कलाम है, अल्लाह ज़ुल जलाल से ही आई है, उसके पास ही वापस जाएगी। अल मुनज़्ज़ल अला मुहम्मद, ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कलाम नाजिल हुई है, बिवासितति जिब्रील, जिब्रील अमीन के जरिए आई है। अल मबदूअ बि सूरतिल फातिहा, जिसका आगाज सूरतुल फातिहा से होता है। अल मख्तूम बि सूरतिन नास, जिसकी इंतहा सूरतुन नास से होती है। यहां मैं बताना चाहता हूं, वो लोग जो झूठ बोलते हैं और अल्लाह से डरते नहीं, कहते हैं कुछ पारे तो हज़फ हो गए, कुछ तो बकरियां खा गई, इसका आगाज फातिहा से होता है, इसकी इंतहा सूरतुन नास से होती है। अल मुअजिज बि अक्सरी सूवरिही, इसकी छोटी सी छोटी सूरत भी मौजिजा है, कोई शख्स उसके मुकाबले में कलाम पेश नहीं कर सकता। अल मुतवातिरु तलक्कियन व मुशाफहतन व दिरायतन व रिवायतन व इजाजतन, ये कुरान तवातुर से साबित है। ये तलक्की और मुशाफा भी और रिवायत और दिरायत भी, बल्कि इजाज़ात के जरिए हम तक पहुंचा है। और यही मुसहफ़, यही कुरान अल मक्तूब फिल मसाहिफ, ये मसाहिफ उस्मानिया में लिखा गया है। अल मुतअब्बद बि तिलावतिही, इसकी तिलावत करना इबादत है। ये 10 चीजें एक मोमिन का ईमान है। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, एक वो वक्त था जब सहाबा ने इस बात पे इत्तिफाक किया, फिर सलफ सालिहीन ने इत्तिफाक किया, और आज उम्मत इस्लामिया में न जाने क्यों इस बात का ख्याल नहीं किया जा रहा। क़िराअत कुरानिया, और कुरान वो है जिसमें पहली तवातुर की शर्त है, दूसरी लुगत अरब की मुआफ़िकत की शर्त है, तीसरी मसाफ़े उस्मानिया की मुआफ़िकत की शर्त है। जिस चीज में तवातुर नहीं वो कुरान नहीं हो सकता। गजाली भी कहते हैं, मा नुक़िला इलैना मुतवातिरन नक़लन मुतवातिरन, तवातुर शर्त है। कुछ लोगों का ये कहना कि सही सनद अगर साबित हो जाए तो वो कुरान बन जाएगा, नहीं, वो कुरान नहीं होगा, उसको नमाज में नहीं पढ़ेंगे, उसको कुरान नहीं कहा जाएगा। खोलिए सही बुखारी को, सही बुखारी में आता है रिवायत है अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से, वमा ऊतू मिनल इल्मी इल्ला कलीला, रिवायत भी सही बुखारी की है, सनद भी सही है। इससे बड़ी सनद क्या हो सकती है जो इमाम बुखारी लेके आए हैं, लेकिन कुरान नहीं है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, आयत ये है। सही बुखारी को उठाइए, सही मुस्लिम को उठाइए, कुरान की आयत है, वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़्ज़कर वल उन्सा। यहां दूसरी क़िराअत सही बुखारी की रिवायत में मौजूद है, सही मुस्लिम की रिवायत में मौजूद है, वज़्ज़करि वल उन्सा। कुरान नहीं है, हालांकि सनद सही है, हालांकि सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है। मुअत्ता को उठाइए, सही मुस्लिम को उठाइए, अल्लाह ज़ुल जलाल का फरमान है, वकान वराअहुम मलिकुन यअख़ुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़स्बा। इस रिवायत को, ये आयत कुरान है,
کیونکہ مصاحف عثمانیہ میں لکھی ہوئی ہے. مسلم کی روایت میں، موطا امام مالک کی روایت میں آتا ہے وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا. یہ قرآن نہیں ہے، سند صحیح ہے لیکن اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن میں تواتر شرط ہے. آپ اٹھائیے، صحیح بخاری کی روایت ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. یہ قرآن ہے، مصاحف عثمانیہ میں بھی موجود ہے لیکن صحیح بخاری کی ہو روایت، سند بھی صحیح ہے. فطلقوهن فی قبل عدتهن، یہ روایت موجود ہے، سند بھی صحیح ہے. قرآن نہیں کہہ سکتے کیونکہ تواتر شرط ہے. میں یہاں کہنا چاہوں گا جو لوگ قرآن میں غلو کرتے ہیں، جو جفا کرتے ہیں، جس پہ میں مستقل گفتگو اللہ کے فضل سے کروں گا کسی دن. جفا یہ ہے کہ کوئی قرآن پڑھے ہی نہ، جفا یہ ہے قرآن پہ ایمان نہ لائے، جفا یہ ہے قرآن کے حروف کو مانے نہ، جفا یہ ہے قراتوں پر ایمان نہ لائے، جفا یہ ہے ان ادائیگیوں کو سیکھے نہ. اور غلو یہ ہے کہ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے جس کو چاہے قرآن کہہ دے. غلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو لے لے. غلو یہ ہے صحابہ نے جس کو قرآن نہیں کہا اس کو قرآن کہے. غلو یہ ہے جو تواتر سے ثابت نہیں اس میں اپنی زندگیاں لگا دے. شاذ قرات پڑھنے والے، پڑھانے والوں کے لیے پیغام ہے کہ شاذ قرات جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں ما نقل الینا من غیر تواتر و استفاضۃ، جو استفاضہ کے ساتھ، تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا وہ شاذ ہے. امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء کہتے ہیں ان کو نماز میں پڑھنا جائز نہیں، ان کو ویسے بھی پڑھنا جائز نہیں کیونکہ یہ قرآن نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کہتا ہے جو دوسرا قول ہے کہ جس طرح خبر واحد سے استدلال لیا جاتا ہے اس سے استدلال لیا جائے گا لیکن قرآن سمجھ کے نہیں. بلکہ امام نووی اور امام ابن وہب فرمایا کرتے تھے لا تجوز القراءة بالقراءة الشاذة لا في الصلاة ولا في غيرها. قراءت شاذہ کو نہ نماز میں پڑھا جائے گا نہ دوسری جگہ پڑھا جائے گا. کیوں؟ لخروجها عن اجماع المسلمین، کیونکہ امت اسلامیہ کے اجماع نہیں اور نہ ہی اس طریقے سے یہ ہم تک پہنچی ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ لأن القرآن لا يثبت الا بالتواتر، کیونکہ قرآن تو تواتر سے ثابت ہوتا ہے. بلکہ امام مالک کی روایت سنیے، امام مالک کہا کرتے تھے من قرأ فی صلاته بشیء من الشواذ، جو نماز میں قرات شاذہ اگر پڑھتا ہے لم یصلی وراءہ، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے. اور یہی ابن حزم رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے لا یحل لأحد، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے ان یقرأ بها او ان یکتبها فی مصحفہ، کہ روایت شاذہ کو پڑھے یا اس کو اپنے مصحف میں لکھے. آج جو وقت ضائع کرنے والے صرف دنیا کی واہ واہ اور چاچا کرنے کے لیے جو وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا لیکن کاش انہوں نے ابن شنبوز کا قصہ پڑھا ہوتا. ابن شنبوز نے بھی ایسا کیا، قرات شاذہ پڑھی، پڑھنا چاہی، پڑھائی. اور اس وقت ابن مقلہ، جس کے ابن مقلہ بھی بولا جاتا ہے، وزیر، اس کے پاس امام ابن مجاہد گئے کہ دیکھو یہ قرآن نہیں ہے اور یہ قرآن سمجھ کے پڑھ رہا ہے. اس کا محضر لکھوایا گیا، علماء بھی اکٹھے ہوئے، قاضی بھی اکٹھے ہوئے، لکھو کہ تم غلط کرتے ہو. آخر اس کو لکھنا پڑا انا منہ بری وانا منہ تائب، میں بری ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. بلکہ بعض آثار تو بتاتے ہیں کہ اس وجہ پہ اس نے 7 درے مارے گئے. قرآن تواتر سے ثابت ہے، قرآن درایتاً روایتاً سنداً بلکہ اجازتاً تلقیاً و مشافہاً جو تواتر سے ثابت ہے وہ تواتر ہی باقی رہنا چاہیے. آج جو تواتر سے ثابت شدہ قراءات ہے وہ یہی 10 قراءات ہے. وہ امام نافع کی قراءت ہو جس کو امام ابو جعفر سے انہوں نے سیکھا ہے. امام ابو جعفر نے عبداللہ ابن عباس سے اسے پڑھا ہے، عبداللہ ابن عباس نے اس روایت کو پڑھا ہے تو امام ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھا ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے پڑھا ہے. ان دونوں صحابہ نے اللہ کے رسول سے ایک قرات سیکھی ہے، یہ متواتر قرات ہے. امام نافع وہی ہے جو 70 تابعین سے پڑھنے والے ہیں. امام نافع وہی ہے جو لیث بن سعد کے استاد ہیں. امام نافع وہی ہے
جو امام مالک کے استاد ہیں، ان دونوں کو امام نافع نے قرات پڑھائی ہے۔ یہ امام قالون کو دیکھیے، یہ امام ورش کو دیکھیے، یہ کون ہے؟ امام ابو ذر رازی جیسے امام قالون کے شاگرد ہیں، یہ امام ابن وہب جیسے امام ورش کے شاگرد ہیں۔ دوسری قرات جو متواتر ہے وہ امام ابن کثیر کی قرات ہے، جس قرات کو انہوں نے مجاہد ابن جبر سے پڑھا۔ مجاہد ابن جبر جنہوں نے 3 مرتبہ قرآن پورے کا پورا ایک ایک آیت کر کے عبداللہ ابن عباس سے پڑھا۔ مجاہد ابن جبر یہ ان سے پڑھنے والے امام ابن کثیر ہے۔ مجاہد ابن جبر نے عبداللہ ابن عباس سے اس قرآن کو پڑھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب سے پڑھا، اور ابی ابن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ یہ کون ہیں؟ یہ امام ابن کثیر ہے، ایوب السختیانی کے استاد ہیں، محدث ابن جریر کے استاد ہیں، حماد ابن سلمہ کے استاد ہیں۔ یہ کون شخص ہے جو ان کے شاگرد بزی ہے؟ یہ امام اصمعی کے، یہ دیکھو کتنے کتنے بڑے لوگوں کے استاد ہیں۔ یہ دیکھو امام قنبل کو، یہ ابن شازان محدث کے استاد ہیں۔ تیسری قرات جو متواتر ہے وہ روایت، وہ قرات ابو عمر بصری کی ہے۔ امام ابو عمر بصری نے اس قرات کو پڑھا ہے تو کس ہستی سے پڑھا ہے؟ آج اس ہستی کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے اس پیغام کو نقطوں کے ساتھ، حرکتوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے آسانی اگر ہوئی تو کیسے آسانی ہوئی؟ یحییٰ بن یعمر تھے جس نے یہ کام کیا تھا۔ یحییٰ بن یعمر نے یہ پڑھا تھا ابو الاسود دعلی سے۔ ابو الاسود الدعلی نے یہ قرآن سیکھا تھا علی بن ابی طالب سے، سیدنا عثمان سے۔ ان دونوں صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن پڑھا تھا۔ یہ کون ہے؟ امام ابو عمر بصری، امام اصمعی کے استاد، جو لغت کا امام ہے۔ راوی لکھتے ہیں پوری لغت عرب کو جمع کیا جائے، تہائی لغت کا حافظ امام اصمعی تھا۔ پوری لغت کو جمع کیا جائے، آدھی لغت کا حافظ ابن الدرید تھا۔ پوری لغت کو جمع کیا جائے تو تہائی لغت کا حافظ وہ تھا اویس بن سعید، اور ساری لغت کا حافظ عمر ابن کرکرہ تھا۔ امام اصمعی کے استاد ابو عمر بصری تھے۔ دیکھیے یہ امام دوری بصری یہ کس کے استاد ہیں؟ کتنے کتنے محدثین کے استاد ہیں۔ سوسی کو دیکھیے، امام اخفش کے استاد ہیں۔ چوتھی قرات جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے وہ ابن عامر شامی کی قرات ہے، جس کو انہوں نے ڈائریکٹ صحابی سے، مغیرہ بن ابی شہاب سے سیکھا، جنہوں نے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اتنے بڑے انسان جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے ڈائریکٹ سیکھا ہے، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ امام حفص، امام شعبہ یہ دونوں شاگرد ہیں امام عاصم کے۔ پانچویں قرات جو تواتر سے ثابت ہے وہ امام عاصم کی قرات ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کتنے لوگوں کو پڑھایا، صرف چند لوگ نہیں، ایک لائن ہے۔ امام ابو حنیفہ کو بھی انہوں نے پڑھایا۔ یہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں۔ ان کے شاگرد شعبہ کو دیکھیے، امام بخاری کے استاد اسحاق ابن راہوے کے بھی وہ استاد ہیں۔ ان کے شاگرد امام حفص کو دیکھیے، وہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں۔ آدم بن ابی ایاس جس کے پاس امام بخاری پڑھنے گئے، 3 دن تک پتے کھاتے رہے، اس استاد کے بھی استاد امام حفص ہے۔ چونکہ آپ کی روایت امام حفص کی روایت ہے، یہ تواتر سے ثابت ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل اللہ کے پاس سے قرآن لے کے آئے تھے، جبریل اللہ کے رسول کو سکھا گئے۔ اللہ کے رسول سے سیکھنے والے 5 صحابہ تھے، وہ عبداللہ ابن مسعود تھے، وہ علی بن ابی طالب تھے، وہ عثمان بن عفان تھے، وہ زید بن ثابت اور ابی ابن کعب۔ ان 5 صحابہ نے اللہ کے رسول سے پڑھا تھا۔ ان 5 صحابہ سے ابو عبد الرحمن السلمی نے یہ قرآن پڑھا۔ ابو عبد الرحمن السلمی سے یہ قرآن پڑھنے والے
امام عاصم تھے، اس سے پڑھنے والے آپ کی ہی روایت امام حفص تھے، جس سے پڑھنے والے عبید بن صباح تھے، ان سے پڑھنے والے احمد بن سہل اشنانی تھے، اس سے پڑھنے والے طاہر ابن غلبون تھے، اس سے پڑھنے والے امام ابو عمر دانی تھے، اس سے پڑھنے والے امام ابو داود سلیمان ابن النجاح تھے، اس سے پڑھنے والے علی بن حزیل الاندلسی تھے، جن سے پڑھنے والے امام شاطبی تھے، امام شاطبی سے پڑھنے والے سحر شاطبی کے نام سے معروف ہے، ان سے پڑھنے والے احمد بن عبد الخالق الصائغ ہیں، ان سے پڑھنے والے عبد الرحمن البغدادی ہیں، ان سے پڑھنے والے امام ابن الجدری ہیں، اور ان سے پڑھنے والے رضوان عقبی ہیں، ان سے پڑھنے والے ابو زکریہ ہیں، اور ان سے پڑھنے والے ناصر الدین الطبلاوی ہیں، ان سے پڑھنے والے شہازہ یمنی ہیں، ان سے پڑھنے والے عبد الرحمن یمنی ہیں، ان سے پڑھنے والے محمد بن قاسم بکری ہیں، ان سے پڑھنے والے احمد بن رجب بکری ہیں، ان سے پڑھنے والے عبد الرحمن الجہوری ہیں، اور ان سے پڑھنے والے ابراہیم العبیدی ہیں، اور ان سے پڑھنے والے احمد بن سلمونہ ہیں، ان سے پڑھنے والے دری التہابی ہیں، اور ان سے پڑھنے والے وہ امام متولی ہیں جو تھے تو نبی نے جب کوئی آتا سوال کرتا تو وہ کہا کرتے، بلکہ ان کے شاگرد بھی کہا کرتے جواب نثر میں چاہیے کہ شعروں میں چاہیے۔ ان سے پڑھنے والے عبد الفتاح حنیدی تھے، ان سے پڑھنے والے وہ انسان تھے امام احمد بن عبد العزیز الزیات، اور ان سے پڑھنے والے شیخ عبد الفتاح مرصفی تھے، اور ان سے پڑھنے والے ہم سب کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ استاد فضیلت الشیخ قاری محمد ابراہیم میر محمدی صاحب تھے۔ آج یہ قرآن اور ایک ایک قرات تواتر سے ثابت ہے، یہ امتیاز ہے قرآن کا۔ اگر آپ امام عاصم کی قرات کے بعد حمزہ کی قرات کو دیکھیے، امام حمزہ پڑھنے والے ہیں سلیمان ابن مہران سے، جس کی 282 روایتیں امام بخاری سے ہی بخاری میں لے کے آئے ہیں، اور سلیمان ابن مہران یحییٰ بن وصاب سے پڑھتے ہیں، اور یحییٰ بن وصاب پڑھتے ہیں علقمہ بن قیس سے، اور علقمہ بن قیس نے یہ روایت سیکھی ہے عبداللہ ابن مسعود سے، اور عبداللہ ابن مسعود نے یہ روایت سیکھی ہے اللہ کے رسول سے۔ امام کسائی کو دیکھو، وہ امام حمزہ کے شاگرد ہے، لیکن میں دوسری سند بھی بیان کر دوں، امام حمزہ سے بھی پڑھا ہے، اور انہوں نے طلحہ بن مصرف یامی سے بھی پڑھا ہے۔ اس کے طریق سے طلحہ بن مصرف یامی نے عبیدہ سلمانی سے پڑھا ہے، عبیدہ سلمانی نے پڑھا ہے تو اس ہستی سے پڑھا ہے جس کو آج دنیا یاد کرتی ہے۔ عبیدہ السلمانی کس طرح عبداللہ ابن مسعود کا تذکرہ کیا کرتے، اور عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کی رسول سے پڑھا ہے۔ امام کسائی کے بعد 8ویں قرات جو تواتر سے ثابت ہے امام ابو جعفر کی قرات ہے، جو انہوں نے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عیاش، عبداللہ ابن سائب 3 صحابہ سے ڈائریکٹ پڑھی ہے، اور ان صحابہ نے اللہ کی رسول سے پڑھی ہے۔ 9ویں قرات یعقوب کی قرات تواتر سے ثابت ہے، یہ امام یعقوب ہیں جنہوں نے امام ابو عمر بصری سے قرات کو پڑھا، اور میں دوسری سند بھی بیان کر دوں، یہاں امام ابو عمر بصری نے حسن بصری سے پڑھا، اور حسن بصری نے اس آدمی سے پڑھا جس کی روایت ہی آج دنیا میں معتبر ہے۔ کس بات میں؟ الرحمن علی العرش استوا، استوا کا معنی امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال ابو العالیہ الریاح استوا، استوا کا معنی یہ ہے ارتفع، بلند ہوا۔ ابو العالیہ الریاحی سے سیکھا، اور ابو العالیہ الریاحی نے زید بن ثابت عمر بن خطاب سے اس روایت کو سیکھا، اور ان دونوں صحابہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ ان کے شاگرد رویس ہے اور ان کے شاگرد رو ہے، میں کس کا نام لوں؟ آخری امام خلف کو تو جانتے ہیں، یہ امام حمزہ کے ہی شاگرد ہے، لیکن بات ذرا چلاتا چلوں، یہی امام رو ہیں جن کے شاگرد امام بخاری ہے۔ امام بخاری جہاں بہت بڑا امام ہے، شاگرد ہے تو امام رو کا ہے، قرآن ان سے پڑھا ہے۔ یہی امام بخاری جن کو اللہ ذوالجلال نے ایک نشانی بنایا تھا، جس کے بارے میں علامہ بیکندی بیان کرتے ہیں کہ جب بھی امام بخاری کلاس میں آتے تھے تو چھوٹے بچے، کلما دخل علی محمد بن اسماعیل تحیرت ولا ازال خائفا
میں حیران ہو جاتا، یہ بچہ بیٹھا ہے، مجھے ڈر لگتا کہیں کی غلطی نہ ہو جائے۔ امام ابو بکر کلوزانی کہتے ہیں یہ امام روح کے شاگرد کے بارے میں، جس کو آج دنیا امام بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے، کہ جب وہ کلاس میں بیٹھتے، ما رأیت مثل محمد ابن اسماعیل یأخذ الکتاب من العلم فیطلع علیہ اطلاعۃ واحدہ، ایک مرتبہ کتاب کو پکڑتے، ایک ہی مرتبہ کھول کے پڑھتے، اکثر حدیثیں یاد کر چکے ہوتے۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ میں بھی تھا، امام بخاری بھی کلاس میں بیٹھے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہے تھے، ہم تو سارے لکھتے تھے، امام بخاری لکھا نہیں کرتے تھے۔ کسی نے کہا اس کو کیا ہے، یہ کیوں نہیں لکھتا؟ کہنے والے نے کہا گھر جا کے یہ سارا کچھ لکھ لے گا۔ لوگوں نے مذاق سمجھا۔ امام بخاری کہتے ہیں کھولو جو تم نے لکھا ہے، 15,000 حدیثیں ان کو سنا دی جو لکھی تو نہیں تھی، ان کے ساتھیوں نے لکھی تھی۔ اس انسان نے ایک کتاب لکھی جو آج دنیا کے لیے نعمت بن گئی ہے۔ 16 سال لگا کے صحیح بخاری کا تحفہ امت کو دیا، جس میں 97 کتابیں ہیں، 3450 ابواب ہے، 7397 اس میں احادیث ہے، جس کا آخری باب آپ کے بھائی نے پڑھا، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ قیامت کے دن وزن کریں گے، ایک ترازو لگائیں گے، اتنا بڑا ترازو، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ، اگر ایک ہی پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں تو پلڑا اس ترازو کا بھرے گا نہیں۔ وہ ترازو لگایا جائے گا جس میں انسان کی اقوال بھی تولے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے والحمدللہ تملأ المیزان۔ تم ایک مرتبہ کہہ دو الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو قیامت کے دن اس پلڑے کی نہیں بلکہ اس ترازو کے دونوں پلڑے لبالب نیکیوں سے بھر جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے۔ اسقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، سب سے بھاری بھرکم جو عمل ہوگا قیامت کے دن وہ اخلاق ہوگا۔ یہاں رک کے میں گزارش کر دوں، عبادات کے بارے میں، ذکر و اذکار کے بارے میں، اللہ کی طرف رجوع اور انابت اور توکل کے بارے میں پورے قرآن کو کھنگال کے دیکھیے، صرف 130 آیات ہیں، لیکن اخلاقیات کے بارے میں 1054 آیات ہیں، جس میں اخلاقیات، ادب و آداب کا تذکرہ ہے۔ کوئی نماز نہ پڑھے دشمن بن جاتے ہو، جو اخلاق نہ اچھا کرے کبھی اس کو کیوں نہیں سمجھاتے ہو، ادب و آداب کو کیوں اختیار نہیں کرتے ہو؟ مجھے اور آپ کو اس پہ بھی توجہ دینی ہے۔ جہاں اعمال تولے جائیں گے، اقوال تولے جائیں گے، وہاں انسان بھی تولے جائیں گے۔ انہو لیأتی الرجل العظیم السمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، ایک آدمی بڑا موٹا تازہ آئے گا لیکن اعمال اس کے اچھے نہیں ہوں گے۔ جب وزن کیا جائے گا وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود جن کی باریک باریک پنڈلیاں تھیں، جب مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھتے ہیں ہوا آتی ہے، پنڈلیاں کانپنے لگ گئیں۔ صحابہ مسکرا دیے۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں مما تضحکون، کس وجہ سے مسکرا رہے ہو؟ او من دقت ساقی، کیا باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ والذی نفسی بیدی انہما اسقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم قیامت کے دن جب ان پنڈلیوں کا وزن ہوگا تو یاد رکھنا یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوں گی۔ صرف یہی نہیں، وہ رجسٹر بھی تولے جائیں گے جن میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، برائیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ایک بندے کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی، ایک فرشتہ ایک کارڈ لے کے آئے گا جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، رجسٹروں سے لبریز ایک پلڑا گناہوں سے اٹا ہوا، اس کے مقابلے میں یہ کلمہ توحید رکھا جائے گا۔ فطاشت السجلات، یہ توحید کا کلمہ بھاری ثابت ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ثابت نہیں ہوگا۔ اسی بات کو امام بخاری بیان کر رہے ہیں، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
قیامت کو ہم ایک ترازو قائم کریں گے، فلا تظلم نفس شیئا، کسی جان پہ ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں وقال مجاہد، امام مجاہد کا قول لے کے آئے ہیں، القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان میں قسطاس اور قسطاس دونوں قراتیں متواتر ہے، یہ عدل کے معنی میں ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اگر القسط اس کو بنایا جائے اقسط یقسط اقساط اور قسط یقسط، ان المقسطین علی منابر من نور، اس کا مطلب ہوگا کہ عدل کرنے والے اگر دوسرے باب سے لائیں گے وہ اما القاسط تو اس کا معنی ہوگا ظلم کرنے والے۔ آخری روایت امام بخاری لائے ہیں، احمد بن اشکاب نے مجھے بیان کیا، وہ کہتے ہیں محمد بن فضیل نے بیان کیا، وہ عمارہ بن قعقاع سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، وہ ابو زرع سے روایت نقل کرتے ہیں، وہ سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو ایسے کلمات ہیں، دو ایسی کلامیں ہیں جو اللہ کے ہاں بہت ہی پیاری ہیں لیکن زبان پہ بڑی ہلکی ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان اور ترازو میں بہت ہی بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات سے نام اعمال بھی بھاری ہوگا، نجات بھی ہوگی۔ اگر نام اعمال میں نیکیوں کا وزن آپ کرنا چاہتے ہیں، توحید کو اختیار کر لو، ان کلمات کو بار بار دہرا لو، کثرت سے الحمدللہ کہہ دو۔ کسی کا بیٹا فوت ہو جائے تو صبر کر لو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق کو اچھا کر لو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، اللہم ثقل میزانی وفک رہانی واخسأ شیطانی وجعلنی فی الندی الاعلی۔ یہ وہ اعمال ہے جو میرے اور آپ کے کام آنے ہیں۔ دیکھیے امام بخاری کی عقل کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا۔ ویسے تو یہ روایت ان کی شروط پہ پوری نہیں اترتی تھی، جو روایت ہم صحیح روایت پڑھتے ہیں کہ جب بھی کفارہ مجلس کے لیے دعا پڑھنا چاہو، مجلس ختم کرنا چاہو تو یہ دعا پڑھ لو، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو آخری روایت لا کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ میں بھی اپنی مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں، اور شاید کہ وقت بھی کافی ہو گیا، میں بھی آج اسی بات پہ ہی مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ میں ختم کرنا چاہوں گا کہ مولا کریم یہ جو فارغ ہونے والے ہیرے ہیں، اے اللہ ان کو علماء ربانیین کی صف میں شامل فرما، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور اساتذہ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا، ان کو امت کے رہبر و رہنما بنا، اور جتنے تشریف فرما ہیں سب کو قرآن اور سنت کی سچی محبت نصیب فرما، اور قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانے کی ہمت و توفیق سے نواز۔ یہاں کی انتظامیہ ہے، اے اللہ جس طرح تو نے ان کو توفیق سے نوازا، ان کو دنیا میں بھی عزتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ اے اللہ ان کے کاموں کو آسان فرما، ایسے رجال ان کے ساتھ کھڑے فرما کہ یہ چشمہ جاری و ساری رہے، اور یہ قرآن و سنت کی خوبصورت آوازیں آتی ہی رہیں جس طرح یہاں جمع ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو اپنے محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔